اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مکمل ترجمانی کرتی ہیں، سورۃ الفیل سے لے کر سورۃ الناس تک۔ اس لسٹ کی پہلی صورت ہے سورہ فیل۔ ویسے تو اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ مکے پر حملہ آور ہونے والے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے تباہ و برباد کر ڈالا، مگر جب اس صورت کا شان نزول اور ہسٹری پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مکے پر حملے کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 دن قبل پیش آیا، اور کس طرح اللہ نے منافقوں کی بجائے خود اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت کی۔ یہ ساری تفصیل میری پچھلی ویڈیو میں موجود ہے، جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ حضور کی پیدائش سے لے کر نبوت کا اعلان کرنے تک مکے والوں اسپیشلی قریش والوں کا کیسا رویہ رہا اللہ کے دین کے ساتھ، یہ ساری تفصیل آ رہی ہے اب سورۃ قریش کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تک مکے کے تمام لوگ دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس بنجر ویران علاقے کو آباد کر دے، اس میں امن عطا کر اور رزق دے۔ یہی وہ دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے مکے والوں کو خوشحالی عطا کی، انہیں ترقی دی، ان کے تجارت کے سفر کو ان لوگوں کے لیے آسان بنا دیا، ان لوگوں کو خانہ کعبہ کا گارڈ بنایا۔ مگر ان لوگوں نے یعنی قریش کے تمام قبیلے والوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کے گھر میں یعنی خانہ کعبہ میں اپنے اپنے الگ الگ بت لا کر رکھ دیے، اللہ کے ساتھ دیوی دیوتاؤں کو ان بتوں کو شریک ٹھہرانے لگے۔ نہ صرف مکے کے ہر قبیلے کا بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی جتنے قبائل آباد تھے ان سب کا ایک ایک بت خانہ کعبہ میں موجود تھا۔ سورۃ قریش کا ترجمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کے سبب، إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب۔ ان دونوں آیات کی تفسیر ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قریش والوں کے تمام قبائل کو مکہ شہر میں جمع کرنے کے اسباب پیدا کیے۔ کس طرح کیے؟ اس کی تفصیل بھی میری پچھلی ویڈیو میں موجود ہے، سورۃ فیل کی ویڈیو میں۔ پھر قریش والوں کے لیے تجارتی سفر بھی اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیے۔ یہ لوگ سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے، گرمی میں جاتے شام کی طرف کیونکہ وہاں کا موسم ان دنوں مائلڈ ہوتا تھا، درمیانہ سا، نہ گرمی نہ سردی۔ پھر دوسرا سفر کرتے سردی کے موسم میں یمن کی طرف کیونکہ ان دنوں وہاں گرمی ہوا کرتی تھی یا تھوڑا سا گرم موسم ہوتا تھا سردی کی نسبت۔ یہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ باحفاظت بغیر کسی نقصان کے یہ دونوں سفر کیا کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خانہ کعبہ کا سردار بنایا تھا۔ چونکہ خانہ کعبہ سب کی عبادت کا مرکز تھا تو دور دراز کے علاقوں کے قبائل کے بت خانہ کعبہ میں ہی موجود تھے۔ ویسے تو تجارتی قافلوں پر لوٹ مار کرنا عرب کے لوگوں کے لیے، وہاں کے دیہاتی لوگوں کے لیے عام سی بات تھی، مگر وہ لوگ قریش کے قافلوں کو خاص طور پر لوٹا نہیں کرتے تھے، ان پر حملہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ایسا کیا تو یہ لوگ ہمارے علاقے کا، ہمارے قبیلے کا بت نکال کر خانہ کعبہ سے باہر پھینک دیں گے، پھر ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ کیونکہ ان کے خیال میں وہ بت ہی تو اللہ تک ان کی دعائیں اور عبادتیں پہنچاتا ہے۔ مکمل طور پر مشرک لوگ تھے سارے عرب کے لوگ۔ سورۃ قریش کی تیسری آیت ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، ترجمہ ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ آخری آیت ہے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس کا ترجمہ ہے، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ بے شک مکے والوں کو اسپیشلی قریش کے لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین قائم رکھنا چاہیے تھا، حالانکہ ان پر انعامات کی بارش ہوتی چلی گئی۔ شہر مکہ کے ویران علاقے کو اللہ تعالیٰ نے آباد کیا، اس کو حج کا علاقہ بنایا۔ حج کے لیے آنے والے قافلے اپنے اپنے علاقے کا پھل اور خوراک یہاں لاتے اور اس علاقے میں خوشحالی بڑھتی چلی گئی۔ پھر ان لوگوں کو یعنی قریش والوں کو مکے کا سردار بنایا، جس سے لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت اور مرتبہ بڑھا اور ان لوگوں کو امن نصیب ہوا، مگر انہوں نے یہ ساری نعمتیں دینے والے کے ساتھ ہی اپنے بتوں اور دیوی دیوتاؤں کو شریک کر لیا۔ اب چونکہ قرآن پاک قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے نازل کیا گیا ہے تو ہر حکم، ہر صورت کا تعلق پرانے دور کے ساتھ ساتھ آج کل کے حالات سے بھی جڑتا ہے۔ قریش والوں کی نعمتوں کو ذہن میں رکھ کر سوچیں، ہم پر اللہ نے کس قدر نعمتیں نازل کی ہیں۔
غلامی سے نجات دلا کر آزاد ملک دیا۔ ہندو اور انگریز مسلمانوں کو اسکولز اور کالجز میں پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور آج دیکھیں ہر گلی ہر محلے میں ہمارے اسکولوں کی بھرمار ہے ہمارے بچوں کے لیے۔ آج بھی انڈیا میں مساجد پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ وہ لوگ ظلم کرتے ہیں نمازیوں پر، اور اپنی نماز پڑھنے کی آزادی کو دیکھیں کس طرح ہم آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کرتے ہیں پاکستان میں۔ مسلمانوں کے لیے نہ پہلے وہاں کوئی نوکریاں تھیں نہ آج ہیں، اور یہاں دیکھیں اللہ نے کس قدر مواقع پرووائڈ کیے ہیں ہمیں۔ اور بھی بے تحاشا نعمتیں ہیں جو اس قوم کو یعنی ہمیں ملی، مگر ہم نے بھی قریش کی طرح ناشکری کی اور اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے۔ کس کو شریک بنایا؟ ہم نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے رشوت کو، سفارش کو، سودی نظام کو۔ گھروں میں اللہ کا دین اور کلچر رائج کرنے کی بجائے نان مسلمز کا کلچر رائج کر دیا۔ عورتوں کو ان کے باپ، بھائیوں اور شوہروں نے خود بے لباس کر دیا، فیشن کے نام پر۔ فیشن کے نام پر ان کے سروں سے چادریں کھینچ لیں ان کے اپنے ہی محرم مردوں نے۔ کیا یہ ناشکری نہیں ہے؟ کوئی آپ کو ایک ٹیشو پیپر ہی پکڑا دے، آپ فوراً کہتے ہیں تھینک یو، مگر اللہ نے اپنی نعمتوں کی، عنایتوں کی بارش ہم سب پر برسائے جا رہا ہے۔ مجال ہے جو کوئی اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے دل سے سود کا بت نکال دے، رشوت کا بت نکال دے، جھوٹ کا، چوری کا، سفارش کا، نمائش کا بت نکال دے۔ دوستو ابھی بھی وقت ہے، غور کرو اپنی زندگی پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے اور ہم سے یہ ساری نعمتیں چھن جائیں۔ اگر آج کی ویڈیو سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کمنٹس کے ذریعے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔